السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع 47 نمبر آیت سے یہاں سے شروع کریں گے۔ ایک رکوع انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو جس طرح پچھلے رکوع میں اختصار سے اللہ نے ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، مختصر سا کہ ان کے اوپر اللہ نے کیا انعام کیے یا کون سی اللہ نے باتیں کی، اس رکوع میں اللہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کون کون سے انعامات ہم نے کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے اور میں نے فضیلت بخشی تم کو علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ بنی اسرائیل جو اللہ نے یہ کہا نا تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، یہ پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں نا ان کی بات اللہ کر رہے ہیں کہ جتنی امتیں گزری ان میں سب سے زیادہ عزت اور مقام میں نے تمہیں عطا کیا تھا، اور یہ لاڈلی امت ہے سب سے زیادہ بنی اسرائیل جو ہے۔ اللہ نے ان پر بڑے انعام کیے، بڑی مہلتیں دی، اللہ نے بڑے ان کے ساتھ چھوٹ والے معاملات کیے۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، یعنی ایک نہیں بہت زیادہ ہیں، اور تمام جہانوں پر یعنی تمام پہلی امتوں پر میں نے تم کو فضیلت عطا کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور بچ جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کو کوئی نفع نہیں دے سکے گی، یعنی کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور یہ قیامت ایسی ہوگی، اللہ اکبر، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اتحاد نا فلاں کے لڑ لگی ہیں، فلاں نے ایسا کر دینا ہے، پنجتن کے لڑ لگی ہوں، فلاں ہے۔ بھائی ان کے ساتھ لڑ کے لگنا ہے، ان کی سیرت پہ چلنے سے بخشش ہے، ان کی زندگی کو اپنانے سے ہے، زندگی سنانے سے نہیں ہے کہ صرف ان کے نعرے لگاتے رہنا ہے۔ ایک بندہ وہ مالک کو پانی تک نہ پوچھے، اس کے حال احوال نہ پوچھے، اس کی طرح زندگی نہ گزارے، اور صرف نعرہ لگائے جی میرے مالک نے، میرے مالک نے، میرے مالک ہے، میرا فلاں ہے۔ اس نے کہنا جان دے زبانی کلامی کاموں سے نہیں ہوتا، مالک کا غلام بن کر ان کی زندگی پہ چل کے اس طرح کے رہنے کے سٹائل سے پتہ لگتا ہے یہ ان کا غلام ہے۔ ہمارے رہنے سہنے سارے غیروں جیسے ہیں، دشمنوں جیسے ہیں، نبی کے دشمنوں جیسے، اور موت اور زندگی ساری ہم جی نبی کے غلام ہیں، میں تو عاشق رسول ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ دو رنگی ہے، یہ جھوٹی ملاوٹیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن کوئی سفارش نہیں، ولا یؤخذ منها عدل، اور اس دن کوئی فدیہ نہیں چلے گا، کوئی پیسہ لے کر آئے گا جی یہ رکھ لیں تو چھوڑ دیں، نہیں، ولا هم ينصرون، اور نہ اس دن کوئی مدد کر سکے گا، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ گرفتار ہو جائے نا کوئی قیدی تو دو تین چیزیں یہی ہوتی ہیں نا، کوئی سفارش آ جاتی ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یار بڑے لوگوں کی سفارش آئی ہے، یا کوئی پیسہ دے کر، کوئی جرمانہ دے کر وہ ہوتا ہے، یا پھر ہوتا ہے کوئی کسی کی مدد کر دے، لڑ کر چھڑوا لے کسی کو، کسی کی مدد کر دے۔ قیامت کو ایسا کچھ نہیں ہونا ہے، نہ سفارش چلے گی، نہ اس دن کسی نے فدیہ دینا لینا ہے، نہ کچھ ہونا دینے کے لیے، اور نہ کسی نے مدد کرنی ہے۔ اور فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یاد ہے نا وہ نعمت جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ کیا کرتا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بس اس کے اندر جو آزمائش تھی بہت بڑی تھی تمہارے رب کی طرف سے، جو بلا آزمائش تکلیف یا کوئی ٹینشن اس کے بارے میں آتا ہے۔ تو اللہ اس میں جو کہہ رہے ہیں نا آل فرعون سے نجات، اللہ اکبر، کیا ہی گھڑی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام سارا لشکر لے کر دریا کے کنارے پر کھڑے تھے، پیچھے فرعون ہے لشکر لے کر مارنے پہ آ رہا ہے، بدلہ لینے، اور آگے پانی ہے، کیا کیا جائے؟ تو کچھ نے کہا تھا نا کدھر لا کر مروا دیا، پھنسا دیا۔ ہمارے بھی ایسے لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اسلام میں پریشانی ہے نا، کوئی کٹھن مراحل ہیں، تو دل میں سوچتے ہیں کتنے لے آ کے پھنساتا ہے، کن ازمائشوں میں ڈال دیا ہے، اللہ اللہ کی بات، ہر چیز میری اللہ کے لیے لگ رہی ہے، جان چلی جائے، ادھر تو جان جا رہی ہے، پیچھے فرعون آگے پانی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ میں نے انعام کیا تم پر کہ میں نے فرعون سے بچایا، اس پانی کو پھاڑ کر میں نے تمہارے لیے رستہ بنا دیا۔ تو اللہ کہتا ہے وہ تو اتنا بڑا ظالم تھا کہ وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا، لڑکیوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا۔ تو یہ ان کو بتایا گیا تھا، فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک شخص ایسا آئے گا جو بادشاہ بنے گا، وہ ہر طرف چھا جائے گا، لوگ اس کی مانیں گے بنی اسرائیل میں، تو لہٰذا مجھے ڈر رہا ہے کہ وہ آ نہ جائے، میری جگہ نہ پہنچ جائے، لہٰذا جو بچے ہیں اس نے کہا ان کو ذبح کرنا شروع کر دو۔ تو ایک سال وہ ذبح کرتا، لوگوں نے کہا اس طرح تو ساری نسل بنی اسرائیل کی ختم ہو جائے گی، تو پھر ایک سال بچے ذبح کیے جاتے، ایک سال چھوڑ دیے جاتے۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے بچنے والے سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے پروان چڑھائی، یہ میرا رب ہے، یہی کر سکتا، اور کس کی طاقت ہے؟ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو،
اور ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا اور غرق کر دیا آل فرعون کو آنکھوں کے سامنے۔ جب مسلمان گزر گئے نا وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، پانی رک گیا تھا جب عصا مارا، تو سارے فرعون کے ساتھیوں نے سوچا کہ ہم بھی گزر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کنارے چڑھ گئی تو یہ فرعون کے ساتھی ابھی سینٹر میں پہنچے تھے، اللہ نے پہاڑ کو ملا کر غوطے دلوا دیے۔ پھر جب پانی گیا نا منہ میں اور مرنے لگا، پھر کہتا موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لایا۔ اللہ کہتا اب نہیں، مرتے ہوئے سارے اقرار کر لیتے ہیں، ہم جب ڈوب جاتے ہیں نا تب کہتے ہیں اللہ تو سچا ہے، اسلام ہے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، دین پہ بھی چلنا چاہیے۔ جب صحت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، تب ہم اسلام پر نہیں چلتے۔ تو فرعون نے تب کہا تھا کہ میں اب، اللہ نے کہا اب قبول نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ کہتا اور تم دیکھ رہے تھے یہ منظر، میری نعمتیں یاد ہیں کہ تو تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، چھپی ہوئی بھی نہیں تھی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ان 40 راتوں کا، بلایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا کہ پھر پیچھے سے تم نے وہ بچڑا پکڑ لیا اس کے بعد، اور تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ ابھی ابھی اللہ نے کرم کیا بنی اسرائیل پر، فرعون سے بچایا ہے، ابھی اتنے دن بھی نہیں گزرے، کچھ دنوں میں، 1-2 ہفتوں کے اندر تم نے اتنی جلدی جو ہے وہ اللہ کی نعمت، اللہ کے انعام اور اللہ کا اتنی بڑی مدد کرنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم نے پیچھے سے بچڑا بنا کر ظالمین میں سے بن گئے، ظالم بن گئے اپنی جانوں کے لیے، ظالم اپنے لیے، اللہ کا کیا اکھاڑ سکتے تھے۔ فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے جو ہے وہ معاف کر دیا ان کو اس سے، یعنی ان گناہ سے، اس کے بعد لعلکم تشکرون کہ شاید تم میں سے کوئی شکر کرنے والا بن جائے اس پر۔ یہ جو بچڑا تھا نا اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے، جیسے یہاں پہ آگے آتا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب نوازی، ہم نے عطا کی، والفرقان، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی، تورات دی تھی، اور ساتھ میں موسیٰ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے جو معجزات تھے وہ بھی فرق کر کے حق اور باطل کو بتا رہے تھے، تو لیکن بہرحال جو تورات ہے وہ فرق کرنے والی کتاب تھی اس دور میں، اب کے لیے نہیں، وہ اس وقت کے لیے تھی۔ والفرقان لعلکم تہتدون، وجہ یہ تھی کہ شاید تم میں سے جو ہے اس میں سے وہ ہدایت پر آ جائے، وہ سمجھ جائے کہ اس چیز سے ہدایت پالے کہ اللہ نے اتنی بڑی انعام والی چیز ان پر نازل فرما دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، اے میری قوم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑا پکڑ لیا، اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے اندر رب تلاش کرنے لگ گئے، بس توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اپنے رب کے ہاں اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے، فتاب علیکم، پس وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، پس بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اب بات کی جو ان کے بچڑے والی سٹوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے نا، پہلے صحیفے آتے تھے، یعنی حدیث جو بولتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ بتا دیتے وہی بات تھی، جو 2-4 پرچیاں جو چیزیں ہوتی جو ان کے کاغذ تھے۔ اب اللہ نے تورات دینی تھی، تو اللہ نے 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے بلا لیا طور پہاڑ پر، طور سینا، یہ سینا اس جگہ کا نام ہے، یہ عوام ساری صحرائے سینا میں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کتاب دی، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو واپس بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے بات کی۔ بچڑا پتہ کیسے بنایا؟ سامری تھا وہاں پر، ایک شخص ایسا تھا ظالم بے ایمان، اس کو اللہ نے سزا تو دینی تھی، بتوں کی پوجا اور باقی چیزیں وہ باقی تھی۔ دیکھیں اتنی جلدی بھی انسان جو وہ بہک جاتا ہے، جس طرح ہم رمضان میں ہوتا ہے تو عید کی رات ہی پتہ لگ جاتا ہے ہمارے اوپر کیا گزر رہی، جس طرح ابھی نماز پڑھی تو اس کے بعد ہمارے منظر کیا ہوتے ہیں، جمعہ پڑھا ہو تو پھر اس کے بعد شام کو کیسی ہماری راتیں بن جاتی ہیں، ہم سب کو علم ہے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل نے کیا، ابھی تعالیٰ اللہ نے معجزہ دکھایا فرعون کو غرق کر کے، اس کے فوراً بعد انہوں نے بچڑا بنا لیا، بچڑا بنایا اس طرح جو سونا بچ گیا نا فرعون کے سارے ساتھیوں سے جو پکڑا گیا، جو سامنے آیا، تو ان سب نے سوچا اس کو کیا کریں، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے اس سونے کی چیزوں کو، وہ زیورات کو انہوں نے سوچا کہ ان کو جلا دیا جائے، انہوں نے جلایا نا جب جمع کر کے، تو اس نے جبرائیل علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے آئے نا پہاڑ کے لیے، طور پر لے جانے کے لیے، تو اس جگہ پر اس پاؤں کے، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگی تھی نا، اس نے جلدی سے سامری نے اس زمین سے وہ مٹی کو اٹھا لیا، اور جب وہ جل کر وہ جو سونا سارے زیورات جو ہیں تو وہ ایک بچڑے کی شکل نما بن گیا، تو اس نے اس کے اندر اس مٹی کو پھینکا، تو اندر سے آواز آتی تھی، ایک طرف سے آواز داخل ہوتی خالی جگہ کے، تو وہ عکس سا بنا تھا گائے کا،
تو دوسری طرف سے جب اس کا منہ نکلتا نا بچھڑے کا تو وہاں سے ہوائیں جب گزرتی تو آواز پیدا ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ خدا اس کے اندر اللہ ہے معاذ اللہ. اس نے کہا یہ موسیٰ کا رب بھی اس میں ہے, ہمارا رب بھی اس میں ہے, یہی رب ہے معاذ اللہ بچھڑے کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری سزا یہ ہے آپس میں دوسرے کو قتل کر دو. اتنا اندھیرا ہو گیا. پھر جب مارا ایک دوسرے کو انہوں نے تو 70,000 لوگ مر گئے اس چیز میں, 70,000. تو اللہ نے کہا توبہ کرو, یہ اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے جس طرح ان کو سزا دینی تھی. بس اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی, اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب کہا اے موسیٰ, ان لوگوں نے یعنی تم نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نؤمن, ہم ہرگز ایمان لے کر نہیں آئیں گے لکا تیرے لیے, حتی نر اللہ جہرتاً فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون, یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے, یعنی واضح طور پر جہرتاً اپنے سامنے نہ دیکھ لیں, فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. بس جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ اللہ کو سامنے دیکھنا, تو فرمایا کہ ان کو اس کڑک نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کی نا, ان کے دعوے کے بعد جو وہ اقرار کر رہے تھے, فرمایا وانتم تنظرون, بس پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں مبعوث کیا یعنی اٹھایا تمہاری موت کے بعد. لوگ کہتے ہیں بے ہوش ہوئے تھے, بے ہوش نہیں, اللہ نے موت کا لفظ استعمال کیا. موت کا مطلب مار کے اللہ نے اٹھایا. لعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ منظر ایسا تھا کہ ان میں 70 لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ضد کر لی اور کہا کہ ہم نہیں مان لائیں گے, اگر اللہ ہم سے سامنے آئے اور بات کرے نا, ہم دیکھ لیں اللہ کو ان آنکھوں سے, تب ہم جو ہے کہ ایمان لے آئیں گے. جس طرح کہتے ہیں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا, لوگ کہتے ہیں اللہ کو کوئی آنکھ دنیا کی نہیں دیکھ سکتی انسانوں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں دیکھا تو جھوٹ بولتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو فرمایا کہ ہم نے سوچا شاید تم میں سے کوئی شکر گزار بن جائے جب ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. اللہ نے تجلی نازل کی تھی پہاڑ کے اوپر. اللہ نے کہا یہ اگر اس میرے نور کو ہی دیکھ لیں تو بڑی بات ہے, یہ بھی نہیں دیکھ سکتے. جب اللہ نے پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی نا, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا اور یہ لوگ مر گئے. اللہ نے کہا میری یہ حیثیت ہے, میرا یہ مقام ہے, میرا ایسا نور ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ اکبر. تو یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ 56 نمبر آیت تک سورۃ البقرہ کی باتیں کر رہے ہیں. بقیہ انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ ہم اسے ملا کر اسے مکمل کر لیں گے. اگلا رکوع چھوٹا ہے, تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ باتیں بنی اسرائیل کی ہیں. یہ بڑی سخت چیزیں ہیں. آج ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جگہوں جگہوں پر خدا بنا لیتے ہیں. کوئی روزی دینے کا, کوئی ظاہری طور پر ان کو ماننے کا, جھکنے کا, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ کفار کے کام ہیں, مومنین کے ایسے کام نہیں ہیں. وہ کسی بھی امت میں ہو, اللہ نے شرک کے معاملے میں کسی کو وہاں پر اللہ نے نہیں چھوڑا. اللہ نے کہا جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور اللہ نے ہر چیز میں شرک, وہ مانگنے میں, اولاد میں, رزق میں, پکارنے میں, ناموں کے لکھنے میں, اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.